السلام علیکم اسٹوڈنٹ، شروع کر رہی ہوں نالندہ اوپن یونیورسٹی کا ایم.اے اردو پارٹ 1 کا پیپر 2۔ اس بک کا نام ہے اردو ادب کی ابتدائی نقوش۔ پیپر 2 کا موضوع ہے امیر خسرو اور ہندوستانی تہذیب، جو کہ 2.7 تک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب جو ہے مطالعے کا خلاصہ پیش کروں گی۔ پچھلی ویڈیو میں سارا کمپلیٹ کر چکی ہوں، اب بس خلاصہ کے بارے میں ہے، دھیان دیجیے گا، بہت ہی اہم ہے اس کا خلاصہ اس پوری چیپٹر کی، تو آپ لوگ دھیان دیجیے گا۔ ابو الحسن یمن الدین حضرت امیر خسرو ابن سیف الدین محمود 651 ہجری مطابق 1252 عیسوی اتر پردیش کے ضلع ایٹا کے قصبہ پٹیالہ میں پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ تو ان کے بارے میں بولا جا رہا امیر خسرو، ٹھیک ہے۔ ان کا پورا نام یمن الدین حضرت امیر خسرو بن سیف الدین، یعنی سیف الدین کے محمود کے بیٹے امیر خسرو کی پیدائش کب ہوئی؟ 1252 میں اتر پردیش کے ضلع ایٹا قصبہ پٹیالہ میں۔ آپ لوگ انڈر لائن کر لیجئے گا، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، ہندوستان میں امیر خسرو جیسا جامع کمالات آج تک کوئی پیدا نہ ہوا۔ ہندوستان میں انہیں اس بات کی وحدت حاصل ہے کہ بادشاہوں نے بھی اپنی آنکھوں پر بٹھایا، عوام نے بھی مقبولیت بخشی، قربت الہی بھی میسر آئی اور بزرگان دین کی صحبتیں بھی ملیں۔ یہی آ کر یہ بات غلط ہو جاتی ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے بندوں سے الگ ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ پہلی دفعہ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ قربت الہی کے لیے قربت مخلوق سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن امیر خسرو نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اپنی قربت الہی کو، اللہ کو قریب لانے کے لیے انہوں نے انسان کو نہیں دور کیا، انسان کے قریب ہو کر اللہ کو اپنے قریب کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے آگے دیکھیے گا۔ صحبت چنانچہ امیر خسرو ہر چھوٹے بڑے سے کھل کر ملنے لگے۔ انہیں اپنے ملک ہندوستان سے والہانہ عشق تھا، لہٰذا عوام کی بھلائی اور خوشحالی کے سنہرے خواب بننے لگے۔ عوام کی قربت پاتے ہیں انہوں نے محسوس کیا یہ بے حد تکلیف میں ہیں اور موجودہ حکومت التفات نہیں کرتی۔ وہ جان گئے کہ جب تک حکومت مثبت طور پر متوجہ نہیں ہوگی، عوام میں خوشحالی اور فارغ البالی نہیں آئے گی۔ چنانچہ دو مقاصد کے حصول کے پیش نظر امیر خسرو نے اپنے وقت کے بادشاہوں اور درباروں سے قربت حاصل کی۔ ان کا ایک مقصد تھا روزگار حاصل کرنا اور دوسرا عوامی بھلائی کے لیے حکمرانوں کی آنکھیں کھولنا۔ اپنے علم، اپنی ذہانت اور اپنی خوش طبع کی بدولت امیر خسرو نے 5 بادشاہوں کے دربار دیکھے اور ان کے یہاں اچھے اور اونچے عہدوں پر ملازمت کی۔ بادشاہوں اور امیروں کے ساتھ انہوں نے متعدد دفعہ پورے ملک ہندوستان کا سفر کیا۔ کہاں کیا؟ تو پورے ملک ہندوستان کا، ہر جگہ، ہر چپے چپے کو انہوں نے چھان مارا، سفر کیا، ہر انسان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، ہر لوگوں سے کلوز پن تھا ان کے اندر، سب کے دل کی باتیں جاننا، ہر کے درد کو محسوس کرنا، یہ ان کی خوبیاں تھی، ٹھیک ہے۔ تو کیا، اور یہ بات ان کے مشاہدے میں آئی کہ ملک کے لوگ مذہبی، سماجی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے مختلف خانوں اور طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ امر اسراف اپنے مفاد کی طاق میں ہوتے ہیں اور ہندوستانی عوام طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں جھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امیر خسرو کراہ اٹھتے ہیں اور اس بات پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، یعنی ریڈی ہو جاتے ہیں کہ جب ہندوستان کے سارے لوگ ایک ہی آسمان کے نیچے اور ایک ہی زمین کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر اونچ نیچ کا بھید بھاؤ کیوں ہے؟ اور اس بھید بھاؤ کو ایک قلم دور کرنے کے
راہ میں اور ہندوستانی تہذیب کو خوبصورت شکل دینے کے سلسلے میں اپنی شب و روز ایک کرنے لگتے ہیں. یعنی شب و روز یعنی دن رات ایک کرنے لگتے ہیں کرنے کی راہ میں اور ہندوستانی تہذیب کو خوبصورت شکل دینے کے سلسلے میں ایک کرنے لگتے ہیں. امیر خسرو نے ہندوستان کے ہر طبقے کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا. یعنی ہر کو پرکھا ہے, عوام کے نزدیک گئے, ان کا درد سنا, بانٹا اور حکومت تک پہنچایا. درزی ہو یا سنار, موچی ہو یا کسان, سب کی زندگی دیکھی اور لوگوں کو ترقی کرنے کی راہ میں شمع روشن کی, اور یہ حقیقت عام کر دی کہ جب تک سارا ہندوستان تہذیب و تمدن, کلچر اور محبت کے ایک دھاگے میں نہیں سمائے گا, اس کا استحصال ہوتا رہے گا. اور جب تک ہر شخص اپنے کام اور پیشے میں دیانتدار نہیں ہوگا, اسے بھرپور روزی نہیں ملے گی. سارے ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے امیر خسرو نے عوام کی ہی بولی اختیار کی اور انہی کی زبان ہندوی میں انہیں دن رات نصیحت دینے لگے. اوکے, ضمنی طور پر انہوں نے ہندوی میں شاعری بھی کی جو اردو شاعری کا نقش اول بن گئی. اسی دھن میں ہندوستانی موسیقی سے بھی تربیت حاصل کی اور نائک کا لقب اختیار کیا. کیا کیا؟ ان کا نام جو ہے نائک کے روپ میں لوگوں کے سامنے پیش ہوا. ٹھیک ہے, فن موسیقی میں ایسی مہارت حاصل کہ اسے آسمان تک پہنچا دیا اور اس کے اندر بے شمار راگ اور ساز ایجاد کیے. ان کے فن موسیقی نے بھی قومی یکجہتی کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا. امیر خسرو کبھی بیٹھے نہیں رہے چونکہ انہیں ملک و قوم سے بے انتہا پیار تھا. کیا تھا؟ بے انتہا محبت تھی, پیار تھا. اس لیے وہ ہمیشہ اس بات کے کوشاں رہے کہ ہر ہندوستانی بہرحال ایک دوسرے سے پیار کرے, اور یہی بات ہندوستان کی درخشندہ تہذیب کی واحد علامت ہے. اس معاملے میں ہندوستان کا ہر شخص امیر خسرو کے آگے عقیدت سے اپنا سر جھکاتا ہے اور انہیں ملک کا عظیم ترین سپوت جانتا ہے. امیر خسرو نے ہندوستانی تہذیب کی جدید کاری اور حسن سازی کے لیے اپنے فلسفہ تصوف اور مکتب خیال کو قدیم ہندوستان کے فلسفوں سے ہم آہنگ کیا, جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنا. کیا بنا؟ مشعل راہ یعنی روشن چراغ دکھانا, ہے نا. امیر خسرو کی شاعری, ان کی تصانیف اور ان کی عملی زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے حسن سلوک کے ذریعے ہندوستانیوں کے دلوں میں محبت اور قوت کا جوت جگا دیں. اپنے زمانے میں وہ زیادہ کامیاب ہوئے کہ نہیں یہ کہنا مشکل ہے, مگر آج ہم شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ اپنی تہذیب کے حسن صحت کے لیے امیر خسرو کے آگے مؤدبانہ کھڑے ہو جائیں. بہت بڑی بات کہی ہے کہ انہوں نے اپنے اس حرکت سے, اس خصوصیت سے اپنے دور میں وہ شہرت و مقبولیت حاصل کر پائے کہ نہیں, لیکن آج جو ان کا نام لیا جا رہا ہے وہ ایک تابناک روشن ستارہ, نایاب گوہر ہمارے لیے ثابت ہو رہے ہیں, ہے نا. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. اب دیکھیے 2.9 ہے مشکل الفاظ کے معنی. دیکھیے گا آپ لوگ کو الفاظ جو ہے بہت ڈیفیکلٹ ملتا ہے, اس کے معنی آپ کو اس پوری کتاب میں ملے گی, اور اس پوری کتاب میں ملنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ کو پوری ایم اے کے جو 16 کتاب ہے پورے 2 سال کے, اس میں آپ کو یہ کارآمد ثابت ہوگی. تو اس لیے آپ لوگوں کو اگر کتاب مل جائے, ایزلی مل گیا ہوگا آپ لوگوں کو, تو آپ لوگ میننگ ضرور یاد کریے گا. میننگ کو اگر ذہن نشی کریے گا تو سمجھنے میں ٹاپک بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اردو کا جو ہے معنی سمجھنے سے اردو بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے, کہانی پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے, سمجھ میں آنے لگتا ہے, لطف اندوز ہوں گے آپ لوگوں کے. دیکھیے معنی کیا ہے, عمرانیات مطلب سماج اور زندگی کا مطالعہ, مشترک ملا جلا, غمازی ظاہر کرنا, یعنی ظاہر مطلب بھی جان رہے ہوں گے نا آپ لوگ, جو سامنے ظاہر ہو اسے ظاہر, وہ غمازی ہوا. وجدان یعنی روحانی کیفیت, وجدان آپ لوگوں کو ملا ہوگا کہیں پر. مترادف ایک طرح کا, یہ تو آپ لوگ بنائے ہوں گے بیسک میں الفاظ مترادف, ہے نا.
اس کے بعد کیا ہے محفل سما. محفل سما مطلب تصوف سے متعلق قوالیوں کی محفل، یعنی سما جو بنتا ہے نا، قوالی کا ماحول جو بنتا ہے. ولایت سرپرستی، گارجین شپ ہے نا، توقع امید. مرشد ہدایت دینے والا، پیر بزرگ، بزرگ کو مرشد کہتے ہیں. قرب الہی اللہ سے نزدیکی ہے نا، قربت مطلب نزدیک ہوتا ہے. فقر صرف اللہ کے لیے جینا. خو عادت. نظیر مثال. سرشار خوشی میں جھومنا. چراغ پا ناراض غصہ. غصہ جو ہو جاتا ہے نا تو انسان مثال کیسے دیتے ہیں، تم کیوں چراغ پا ہو رہے ہو، تو اس کا معنی یہی ہوا. عجز و انکسار یعنی جھک کر ملنا، ادب سے ملنا، بہت ہی پرخلوص کسی سے ملنا، اس کو عجز و انکسار کہتے ہیں. حب الوطنی وطن سے محبت. قدوس مطلب پاک ہے نا، کسی کا نام بھی سنتے ہوں گے نا، قدوس یعنی پاک. احاطہ گھیرنا، متعدد بنے بہت سارے. عرفان پہچان. نسل خاندان تو پتہ ہی ہوا آپ لوگوں کو. فرائض منصبی یعنی اپنے عہدے کی ڈیوٹی. فرائض مانے ڈیوٹی ہوتا ہے، منصب مانے عہدے. افادیت بخش فائدہ پہنچانے والا. دانش مندانہ سوچا سمجھا ہوا. مثبت یعنی پازیٹیو، ہاں جس سے اتفاق کیا جا سکے اسے مثبت کہتے ہیں. اوکے. موسیقی میوزک، رات لے ساز. لے رات لے ساز پر بجایا جانے والا دھن، اسے موسیقی کہتے ہیں. والہانہ یعنی بہت زیادہ. وابستہ جڑا ہوا، ریلیٹڈ، انگلش میں اسے ریلیٹڈ کہتے ہیں. مورخ تاریخ لکھنے والا. تاریخ مطلب اتہاس ہے نا، اتہاس والی تاریخ. موجد ایجاد کرنے والا. غنائی اندرونی جس کا تعلق دل سے ہو. گوشہ حصہ علاقہ. گوشہ کونا بولا تھا نا میں نے، تو اس کا حصہ بھی ہوتا ہے، علاقہ بھی ہوتا ہے. ستائش یعنی تعریف ہے نا. رہین منت یعنی احسان مند، گریٹفل. دیکھیے کہیں کہیں انگلش میں آلریڈی لکھا ہی رہتا ہے. ہمہ جہت چاروں طرف. متنوع طرح طرح کا. مربوط اس کا معنی ملا ہوا. انتشار بکھرنا. دیر پا یعنی دیر تک ٹھہرنے والا. دقیقہ یعنی کثر کمی. مقربین پاس رہنے والے لوگ. معطوب جس پر عطاب کیا جائے. حریف جس سے مقابلہ ہو. پر آشوب بکھرا ہوا، تکلیف دہ. ربط یعنی تعلق، رشتہ، جیسے کہ ہوتا ہے نا رابطہ، رابطہ کا ہی معنی ربط ہے. تنقیص یعنی برائی نکالنا، خامی نکالنا، خامی بتانا، جس طرح سے تنقید کہتے ہیں نا اسی کا تنقیص بھی ہے. تخصیص فرق، فرق ہوتا ہے تخصیص کا معنی. مشل جو مشل بولتے ہیں نا، روشنی، چراغ. فرقہ یعنی جماعت، گروہ. غیب جو معلوم نہ ہو، غائب ہے نا. جامعہ ایک جگہ جمع ہو جانا، جمع کرنے والا. التفات اس کا معنی مہربانی، فارغ البالی، خوشحال زندگی. مفاد یعنی فائدہ. تو امید کرتے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میننگ سارے کو اچھی طریقے سے. میننگ کو 2-3 بار ریوائز کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے گا. اب دیکھیے 2.10 ہم مشکلی سوالات. نمبر 1 ہے امیر خسرو کے عہد میں دہلی کے سیاسی اور سماجی رنگ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیے. آپ لوگ بھی ویڈیو اگر نہیں چینل کو سبسکرائب کیے تو کر لیجئے گا پلیز. اور آپ لوگ میرا مطلب ڈسکرپشن میں دیکھیے گا تو آپ کو سارے چیپٹر مل جائیں گے اور اس کو اپنی زبان میں پڑھ کر جواب دینا ہے. تو میں نے آپ کو جس طریقے سے پڑھایا ہے اسی حساب سے اسی ٹاپک وائز آپ کو جواب دینا ہے. کوشش کروں گی کہ اور بھی آپ لوگوں کو سوال کے جواب پیش کروں. ٹائم کی کمی کی وجہ اگر نہیں دے پاتی ہوں، لیکن میری کوشش انشاءاللہ جاری رہے گی. نمبر 2 دیکھیے امیر خسرو کو اپنے وطن سے والہانہ عشق تھا. اس اجمال کی تفصیل پیش کیجیے. یعنی آپ کو کس طرح کا عشق تھا، محبت تھا، اس کے بارے میں وطن سے، وطن کی بات بول رہی ہوں میں، تو اس کی تفصیلات پیش کیجیے. بہت سارے چیپٹر میں بہت سارے اس میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے، اس لیے امیر خسرو کی پوری جانکاری آپ لوگوں کو ہوگی تو آپ لوگ دے دیں گے اس کا سوال کا بھی جواب. نمبر 3 ہے امیر خسرو کے نظریہ حیات سے بحث کیجیے. یعنی ان کا نظریہ حیات ہے، یہ بھی ٹاپک آیا ہے آپ کو، یہ بھی پڑھا ہے تو اس کے بارے میں بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، امیر خسرو کا نظریہ حیات. امیر خسرو اور ہندوستانی موسیقی وہ بھی آپ نے پڑھا ہے پچھلی ویڈیو میں. اس عنوان سے ایک مختصر مضمون لکھنا ہے آپ کو.
بہت ہی چھوٹا مضمون آپ کو ہوتا ہے 2-3 پیج کا آپ کو مضمون کرنا ہے، کیونکہ 5 ہی کوشچن کا آنسر دینا ہے، آپ کو 80 نمبر کا ہے تو آپ کو جا کر کے 20 نمبر کا ایک کوشچن ہوتا ہے، نہیں سوری 20 نہیں 20 بچے تو اسی طرح سے مطلب آپ کو 16 نمبر کا ایک کوشچن آئے گا، کیونکہ آپ کا جو ہے ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، اسائنمنٹ میں الگ ہے آپ کا اور آپ کا ریٹن ایگزام الگ ہے۔ ریٹن میں 80 مارکس کا ہوتا ہے، اسائنمنٹ میں 20، تو 5 کوشچن کے آپ کو آنسر دینے ہیں، تو وہ سب جو ہے ہر ایک جو ہے وہ 16 نمبر کے آپ کے کوشچن آتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا مسٹیک ہو گیا تھا۔ امیر خسرو، ہندوستانی تہذیب امیر خسرو کی مرہون منت ہے، اس خیال کی وضاحت کیجیے۔ تو اس طرح کے کوشچن آپ کو میں بتا ضرور رہی ہوں، آتا 1-2 ہی ہے، تو آپ کو 10 کوشچن میں سے 5 کے سوال کے جواب دینے ہیں، جس میں آپ زیادہ مہارت رکھتی ہیں، زیادہ آپ کو نالج ہے، فل نالج ہے، آپ اسی کے سوال کے جواب دیں، ٹھیک رہے گا، بہتر رہے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں 2.11 مزید مطالعہ کے لیے کتابیں، اس میں بھی 5 مزید مطالعہ کے لیے آپ کو ایکسٹرا بک ملے ہیں کہ آپ کو اس کی مطالعہ کرنے سے آپ کے نالج انکریز ہوں گے اور آپ سوال کے اچھی طریقے سے جواب دے پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تاریخ ادب اردو جمیل جالبی، تاریخ ادب اردو وہاب شرفی، خسرو شناسی ذو انصاری، ابو الفیض سحر، حضرت امیر خسروی پروفیسر محمد حبیب، امیر خسرو ڈاکٹر وحید مرزا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، آپ لوگ چیپٹر وائز پڑھتے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا نہ بھولیں، اور ادر فرینڈ کو بھی اگر آپ لوگوں کی کلاس سے وہ ریلیٹڈ ہیں تو آپ انہیں بھی شیئر ضرور کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔